قرآن اقرا پبلک سیکنڈری اسکول کے پرنسپل سر حمزہ فاروق کو بلانا چاہوں گا، وہ آئیں اور ڈیفینس ڈے کے حوالے سے ہمیں کچھ باتیں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ آج 6 ستمبر ڈیفینس ڈے کے حوالے سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ نے مختلف اسٹوڈنٹ، اساتذہ کرام اور دیگر طلبہ کرام نے جو پرفارم کیا ہے، آپ لوگ سن چکے ہیں کہ 6 ستمبر کو ہوا کیا تھا، کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو انڈیا نے جو حملہ کیا تھا پاکستان کے اوپر، تو ان لوگوں نے ہر لحاظ سے، دل و جان کے لحاظ سے، جذبے کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، اور آج جو آپ لوگ سکون سے بیٹھے ہیں وہ انہی کا نتیجہ ہے، وہ انہی کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر دور میں، ہر معاشرے میں، ہر دور میں ہمیں اسی طریقے سے جذبے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کی امید رکھنی چاہیے، اور ہر لحاظ سے پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے تقاضے کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ آج پاکستان کا مطلب کیا؟ بہت سے لوگ ہیں جو کلمہ نہیں جانتے، بہت سے لوگ ہیں جو کلمے کے مقاصد کو پورا نہیں کر رہے۔ تو لہذا جو قربانیاں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے جو پہلے لوگوں نے دی ہیں، اور یہ ملک ہمیں حاصل ہوا ہے، ہمیں اس کی قدر اور عظمت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور سب سے پہلے انسان کو کوئی بھی چیز، کوئی خوشی کا موقع ہو یا کوئی فتح حاصل ہو یا کوئی کامیابی ہو، تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو ہمیں 6 ستمبر کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے استغفار اور گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اب اس تقاضے کو پورا کیسے کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اس تقاضے کو کیسے پورا کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے۔ کس کے ذریعے؟ جذبے کے ساتھ، قوت کے ساتھ، علم کے ساتھ، قانون کے ساتھ، نماز کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، ہر اس چیز سے جس سے کون راضی ہو رہا ہے؟ اللہ راضی ہو رہا ہے۔ آج اس دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو گئے۔ ایک بڑا آدمی چاہتا ہے کہ اس کی ایک دکان ہے تو 2 دکانیں ہو جائیں، وہ کامیاب ہو گئی، وہ یہ چاہتا ہے، اس کی سوچ یہ ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک کرکٹر جو شروع میں ٹورنامنٹ کھیلتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی خواہش ہے، اس کی تمنا ہے، اس کی آرزو ہے کہ وہ 1-1.5 ٹورنامنٹ جیتے، اس کی اس سوچ ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ کامیاب کون ہے، اور کامیابی کسے ملتی ہے؟ قد افلح المؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں 18 بار میں ارشاد فرما رہے ہیں، قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومن۔ تو مومن ہی جنت میں جائے گا، مومن ہی جنت میں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانی ویدی، مسلمان وہ ہے اس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو آج آپ یہ دیکھیں کہ ایک قوم تو ہے، ایک اسلامی ملک تو ہے، ایک اسلامی ریاست تو ہے، لیکن اسلام نافذ نہیں ہے، شریعت نافذ نہیں ہے، کوئی قانون کے تحت نہیں چل رہا، کوئی اسلام کے تحت نہیں چل رہا۔
اور پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ پورا اسلام کا نچوڑ کیا ہے؟ صرف اور صرف پورے اسلام کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو کیا ہے لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے علاوہ۔ جتنی بھی تعریفیں تسبیحات ہیں اور عبادتیں ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ اور آج میں 6 ستمبر کے حوالے سے جہاد کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ جہاد کس طریقے سے ہوتا ہے، جہاد کی کیا قسم ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کہ اے نبی جہاد کرو اس سے کافروں سے۔ اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں ان کو دیکھو مار ڈالو۔ کیوں؟ یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ ایمان کے دشمن ہیں، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جب تک لڑتے رہو، جب تک لڑتے رہو، جب تک پورا دین غالب نہیں آ جاتا، جب تک لڑتے رہو، کامیابی حاصل کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، جب تک اسلام پورا نافذ نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام نافذ کیسے کرنا ہے؟ اسلام نافذ کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے کہ اپنا ایمان کا محاسبہ کرنا ہے۔ ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ تو اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھ، تو اپنے ایمان کو بچا لے، سب سے بڑا جہاد ہے۔ ایک اور شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ تیرے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا ہاں گھر پر ہیں۔ آپ نے کہا کہ بڑھاپے کی حالت میں ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا جا ان کی خدمت کر، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ سب سے بڑا جہاد۔ اور آج کے دور میں تو ابھی تو کوئی جنگ نہیں چھڑی گئی، لیکن ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے، تیاری رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی کوئی بھی وقت ایسا آ جائے تو مسلمانوں کو ہر چیز ہر طریقے سے دفاع کرنا چاہیے۔ جو 6 ستمبر کے حوالے سے جو لوگوں نے اپنے جسم پر جو ہے وہ بم باندھ کر ان کا جو ہے وہ ستیہ ناش کر دیا، ایک چیز میں آپ کو پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب کافروں نے دیکھا، مشرکوں نے دیکھا کہ مسلمان جو لوگ ہیں اور کلمہ پڑھنے والے جو لوگ ہیں، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو انہوں نے کہا کیوں؟ یہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، یہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ شہادت کی، موت کا کیا مزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صرف میدان جہاد میں صرف اتنا وقت گزار دے کہ جتنا اس کی پیر پر گرد و غبار لگ جائے، اس پر جہنم کی آگ حرام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک رات میدان جنگ میں گزار دے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں جہاد کا رتبہ، جہاد کی فضیلت یہ ہے، تو یہاں شہید کی فضیلت کیا ہے کہ شہید کا ایک قطرہ ابھی زمین پہ گرتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اس کی بخشش کر دیتے ہیں اور جہنم حرام کر دیتے ہیں اور جنت واجب کر دیتے ہیں۔ تو یہ شہید کی جو فضیلت ہے یہ کیوں کہی گئی ہے، کیوں اتنا انعام دیا گیا، کیوں اسے نوازا کیا گیا، کیوں؟ اور جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں کون داخل ہوگا؟ شہید۔ کیوں؟ اس نے اپنی جان، مال، عزت، ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ شہید کی فضیلت، جہاد کا رتبہ، جہاد کا مقام، جہاد کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات کہ جہاد کس طریقے سے کیا جائے۔ آج کے دور میں تو کوئی جنگ نہیں لڑے، کوئی جنگ نہیں چھڑے بھی، تو جہاد کس طریقے سے کرنا چاہیے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بالقلم، قلم کے ذریعے آپ جہاد کر سکتے ہیں۔ قلم کے ذریعے کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو سمجھائیں، دعوت دیں، تبلیغ کریں کہ لوگ آپ کی وجہ سے اسلام کی طرف آ جائیں، لوگ آپ کی طرف آ جائیں۔ تو لوگ علم کے ذریعے آپ برائی سے روکیں اور
دین کی طرف دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف, تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو امر بالمعروف کا جو حکم دیتے ہیں اور نہی عن المنکر یعنی کہ برائی سے روکتے ہیں اور دین کی طرف جو ہے نا وہ دعوت دیتے ہیں, تو تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں. تو جہاد قلم سے کیا جائے گا, اور جہاد بالسیف تلوار سے کیا جائے گا, کہ کوئی بھی ایسا ہتھیار جس سے کافروں اور مشرکین کو روکا جائے کسی بھی چیز سے, یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اور جہاد بالمال, مال کے ذریعے سے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے. کوئی بھی اگر آپ کے علاقے میں, آپ کے معاشرے میں اگر آپ پیسے کے ذریعے, جیسے مثال کے طور پر مسجد کے برابر میں شراب خانہ ہے, مسجد کے برابر میں ایسی چیزیں ہیں جس سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے, معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے, آپ اپنے پیسے کے ذریعے اس کو ہٹوا سکتے ہیں. کوئی بھی کام پیسے کے ذریعے ہو, کسی بھی چیز کے ذریعے ہو, آپ دین کو روکیں, آپ دین کو پھیلائیں اور برائی کو روکیں, یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اور سب سے بڑا جہاد جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہے یا نہیں ہے. ہم آپس میں تو کہتے ہیں کہ کامیاب ہیں, لیکن ہمیں وہ کامیابی حاصل کرنی چاہیے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں, تمام خسارے میں, الا الذین آمنوا, بس وہ لوگ جنہوں نے ایمان لیا ہے, وعملوا الصالحات, اور عمل صالح کر لیا, اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور حق کے معاملے میں, دین کے معاملے میں, لڑائی کے معاملے میں, معاشرے کے جو بھی معاملات ہیں اس کے معاملے میں انہوں نے حق کا ساتھ دیا, وتواصوا بالصبر, اور دین کے معاملے میں, اور اپنے وطن کے معاملے میں, اور کسی بھی معاملے میں آپ کو کوئی پریشانی ہوئی ہے, بالصبر, صبر کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ کس کے ساتھ ہے, صبر کرنے والوں کے ساتھ. اللہ کس کے ساتھ ہے, صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو ہر طریقے سے جہاد لڑا جا سکتا ہے. ضرور نہیں ہے کہ بس جب جنگ ہوگی تو جہاد کریں گے, اور نہیں, ایسا نہیں ہے. سب سے بڑا جہاد ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ وطن پرستی, دیش بھکتی جسے کہتے ہیں, وہ صرف پاکستان اور انڈیا کے میچ کے درمیان ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ 2 دن پہلے یہ جو میچ ہوا, سودا باد کی پوری چرنگی جو ہے نا وہ بند کریں گی اور کیا نام ہے بائکیں لگائیں گی, اور LCD کیا ہے, وطن پرستی. ابھی جاگی ان کو وطن پرستی. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں تو چلو میچ میں تم کہہ رہے ہو کہ نہیں یار پاکستان جیت جائے, انڈیا ہار جائے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ انڈیا کے گانے ہر بندہ دیکھ رہے, ہر بندہ سن رہا ہے, ہر بندے کا آئیڈل کون ہے, سلمان خان, شاہ رخ خان, اسی کی طریقے سے بات, اسی طریقے کا. یہ کیا ہے, یہ آپ کیسے اسلام کو روکیں گے؟ اور انڈیا کے رسومات رواج, آج ہماری شادیاں دیکھ لو کہ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ قیامت کے دن اسی میں سے اٹھایا ہے. کہیں ایسا نہیں دیکھے, کہیں ایسا نہ ہو لا یحبطن عملک, کہ آپ کے عمل برباد ہو جائے, آپ کے عمل برباد ہو جائے. اور وہی رسم و رواج سب سے بڑا جہاد یہ ہے, سب سے بڑی وطن کی محبت یہ ہے کہ آپ دوسرے ملک جو برخلاف بھی ہے, اسلام کے خلاف بھی ہے, اس کے رسم و رواج پہ چلنے ہیں, اس کے طور طریقے پہ چلنے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اصل محبت وطن کی ہے, وطن کی محبت یہ ہونی چاہیے. اور وطن سے محبت کا دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ کوئی بھی جو پاکستان کے قوانین ہیں, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بائک پہ جا رہے ہیں تو وہ پولیس والا کھڑا ہوا ہے, چلو بھائی جا رہے تو سگنل توڑ دیا. ہم خود پاکستان میں رہ کے قانون کو توڑ دیں. تو ہمیں ہر معاملہ جو گورنمنٹ جو قانون بتاتی ہے, راستہ یہ ہے, روڈ یہ ہے, گھر یہ ہے, دکان یہ ہے, ہر چیز اس کے حوالے سے چلنا چاہیے. ہاں اگر دیکھا جائے, اگر گورنمنٹ یا پاکستان کے جو حکمران اگر شریعت کے خلاف ہو, کچھ بولیں گے یا کچھ کہیں گے تو ان کی بات کو نہیں ماننا. اس کے علاوہ ہمیں قانون کے ساتھ وطن کی محبت اور اس عقیدت میں جو بھی ہو سکے اپنی ہر طریقے سے جہاد کریں.
ہر طریقے سے جہاد کریں اور علم حاصل کریں اور اس جگہ کو روشن کریں اور آگے پھیلائیں۔ ایک حدیث کا واقعہ ہے کہ اس قوم پر بھی عذاب آیا کہ جس قوم میں سارے لوگ گناہ گار تھے، سارے لوگ گناہ گار تھے، ایک بندہ صرف مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا، تو جب اللہ کا عذاب آیا تو فرشتے نے کہا کہ اللہ اس بندے کو بھی کیا نام ہے وہ عذاب میں مبتلا کر لیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں بالکل، کیوں؟ کیونکہ اس نے خود تو مسئلہ پکڑ لیا لیکن لوگوں کو تبلیغ نہیں کری، لوگوں کو دعوت نہیں دی، تو اس لیے ہمیں چاہیے جو بھی ہم علم حاصل کریں، اور وہ انسان جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا، شکار ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہم علم حاصل کریں آگے پہنچائیں، اس پہ عمل کریں۔ پہلے علم ہے، پھر عمل ہے، پھر آگے کیا ہے؟ تبلیغ۔ پہلے آپ علم حاصل کرو، پھر اس پہ عمل کرو، پھر آگے بیان کرو۔ اور جہاد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جہاد کا رتبہ اسلام نے بہت دیا ہے، تو اس لیے ہر تقاضے سے، ہر ملک کے حالات سے، ہر کنڈیشن سے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو 6 ستمبر جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قربانی کن لوگوں نے دی اور کس طریقے سے دی، اور آج بھی اگر ہم لوگ اس طریقے پہ چلیں گے، ان کے جذبے کو دیکھیں، ان پہ ان کی تاریخ پڑھیں کہ، اور یہ تو 6 ستمبر نہیں، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان جب آزاد ہوا تھا تو اس وقت کتنے لوگوں کی قربانیاں جو لوگوں نے دی، گھر، سب چیزیں، پیسہ، سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کے یہاں پہ آ گئے۔ تو ہمیں یہ چیز بتا دی ہے کہ ہم اپنے عمل کا ساتھ دیں، اور پچھلے جو لوگ ہیں ان کو دیکھیں کہ ان کا جذبہ کیا تھا، جنون کیا تھا، اور جو بھی اپنی زندگی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کے طریقے کے مطابق چلیں، کیونکہ یہی زندگی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربلندی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو یہ چیز جو ہے نا سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا؟ لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسول، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے آ رہا ہوں۔ کیا 2 چیزیں؟ کون سی؟ ایک کتاب اللہ کی کتاب و سنت رسول، اور میرا طریقہ، جس نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور آج ہم نے دیکھے کہ ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا اور حدیث کو بھی چھوڑ دیا۔ قرآن میں کیا فرمایا؟ یہ آیت ناصر آیت میں بڑا یہ کہتا ہوں کہ یہ آیت ایسے دل پہ جا کے لگتی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پر جس کے بعد آ گئی میری ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اس نے پیروی کر لی اس ہدایت کی، شریعت کی، اسلام کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اسے خوف ہوگا نہ کوئی پریشانی ہوگی ساری زندگی کے لیے۔ آج جو ہمارا سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ اگر ہم نے بچے کو علم سکھا دیا اور دیندار بنا دیا تو کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے، دنیا کیسے بنائے گا، دنیا کیسے بنائے گا؟ آج آپ یہ دیکھیں، اس کی میں آپ کو ریزن بتاؤں، اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز میں ہمیشہ لیکچر میں یہ بیان کرتا ہوں کہ بچوں کو اپنا مستقبل، اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ سب سے بڑی بحث ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب ہی لکھ دیتا ہے کہ اس کی عمر اتنی ہوگی، اس کا رزق اتنا ہوگا، یہ اچھا ہوگا، یہ برا ہوگا، سب وہی لکھ دیتا ہے۔ بڑے ہو کے آپ کو کھانے پینے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، آپ نے وہ طریقہ اپنانا ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف کس لیے پیدا کیا ہے؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت کس کی کرنی ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود، محمد رسول اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے تو یہی زندگی ہے اور یہی آخرت ہے۔ اور اس دنیا کے بارے میں جو ہم لوگ دنیا کے چکروں پڑے جاتے ہیں، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال اتنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں لیٹے ہیں اور کمر مبارک پر نشان پڑے ہوئے کس کے؟ چٹائی کے،
जो झाड़ियों की बनी। तो कहा अल्लाह के रसूल आप इजाज़त दें तो हम जो है वो आपके लिए गद्दा वगैरह बना दें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है क्या करते, फरमाया कि ज़िंदगी आपने ये जो उंगली है सबसे छोटी उंगली ये पानी में डाली और इसे निकाला और कहा कि इस नाखून में, इस उंगली, छोटी उंगली के नाखून में जितना पानी आया है इतनी भी इस दुनिया की हकीकत नहीं है, हैसियत नहीं, औकात नहीं है। और कुरान कह रहा है वमल हयातुद दुनिया इल्ला लहवन व लइब, ये दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशे से बढ़कर नहीं है। दूसरी जगह क्या फरमा रहा है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की ज़िंदगी धोखा है, फरेब है। इसी जगह क्या फरमा रहा है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, कि ये दुनिया की ज़िंदगी कोई हैसियत नहीं रखती और जो आखिरत बाकी रहने वाली है। सूरह रहमान में अल्लाह क्या फरमा रहा है, कुल्लु मन अलैहा, हर चीज़ फना हो जाएगी, व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, जो बाकी रहेगा वो तेरे रब की ज़ात रहेगी। तो इसलिए हमें ज़िंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी के मकसद, ज़िंदगी के फरामीन, ज़िंदगी के अहकामात को अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक चलने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।